إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال جل وعلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من الأعمال رواه البخاري ومسلم. حل الإجماع ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام تمام انبیاء کرام پر بالخصوص ہمارے اولاد کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حال الإجماع شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے آج 25 دسمبر ہے جس کو عیسائی مذہب کے یہاں یہ دن بہت بڑا مانا جاتا ہے. اس دن کو وہ کرسمس ڈے کہتے ہیں. ان کا یہ ماننا ہے, ان کا یہ عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. لیکن یہ بات تاریخی اعتبار سے بھی غلط ہے اور ساتھ ہی ساتھ موسم کی جو تحقیق ہوتی ہے, ماہرین موسمیات جو ہوتے ہیں وہ لوگ اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ کھجور کی فصل گرمی کے موسم میں ہوتی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے یہ وہ موسم تھا کہ حضرت مریم علیہ السلام کھجور کے درخت کو ملا کر کے کھجور کا پھل چنتی تھی اور اس کو کھاتی تھی. یہ بات واضح ہوتی ہے. اس حقیقت سے ہم سب جان چکے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ٹھنڈی کے موسم میں نہیں پیدا ہوئے, گرمی کے موسم میں پیدا ہوئے, کیونکہ دسمبر انتہائی سردی کا موسم ہے اور کھجور کی جو فصل تیار ہوتی ہے وہ شدید گرمی کے موسم میں ہوتی ہے. اور دوسری بات, مذہب عیسائیت میں آج ہم آپ دیکھتے ہیں کہ جس درخت کو وہ مقرر سمجھتے ہیں اور اس دن کے اندر خصوصی طور پر اپنے اسٹیجوں پر اپنی مجلسوں میں جس درخت کو لگاتے ہیں اس کو ہم جانتے ہیں. تاریخ یہ بتاتی ہے, قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو کھجور کے درخت کے سامنے تھے.
کھجور کے درخت کے سائے میں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، تو درخت تو کھجور کا ہونا چاہیے، لیکن یہاں درخت کوئی اور ہوتا ہے۔ آج کے اس جمعے کے خطبے میں عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں اور ان کی سیرت کے حوالے سے مختصر طور پر ہم بات کرنا چاہیں گے، کیونکہ انبیاء علیہ السلام کے قصوں کے بارے میں ہمارا بہت کم جانتے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم تمام نبیوں کے بارے میں تھوڑا بہت جانکاری حاصل کریں، لیکن آج ایک مناسبت تھی، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا انتخاب کیا گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق بہت ہی عجیب و غریب ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، جن نہ ان کے ابو ہیں نہ ان کے امی ہیں، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کو بنایا۔ دیکھیے ہم ہیں، آپ ہیں، آپ کی کوئی اولاد ہے، آپ کے ابو ہیں، امی ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر ماں باپ کے بنایا۔ اسی طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ واقعہ یہ ہے کہ مریم علیہ السلام جو اللہ کی ولیہ ہے، نیک بندی ہے، نیک خاتون ہے، حضرت مریم علیہ السلام مسجد اقصیٰ کے کونے میں عبادت کرتی تھی، نماز پڑھتی تھی، نیک کام کرتی تھی، بہت پاکباز عورت تھی، بڑی نیک عورت تھی، اور قرآن اور احادیث میں ان کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ مریم علیہ السلام کی سیرت میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، ان کے قریب ہوئے اور ان کی گریبان میں پھونک مارا، ان کی گریبان میں پھونک مارا، اور وہیں سے حمل ٹھہر گیا۔ صرف پھونک مارا اور کوئی دوسرا کام نہیں کیا۔ یاد ہے حضرت جبریل علیہ السلام ان کی گریبان میں پھونک مارا، حضرت مریم علیہ السلام کے رحم میں حمل ٹھہر گیا، اور کچھ دنوں کے بعد ان کے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اور جب پیدائش ہوئی، اور آپ جانتے ہیں سماج جس کی شادی، جس خاتون کی شادی نہ ہو اس کا بچہ پیدا ہو جائے تو ہر آدمی آمد کر کے ہی کہے گا کہ یہ عورت بدکار ہے۔ مریم علیہ السلام کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ قوم کے لوگوں نے الزام لگایا، بدکاری کا الزام لگایا، خاص طور سے یہودی سب سے آگے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ یہ مریم بڑی پاکباز خاتون تھی، عبادت گزار خاتون تھی، مگر یہ کیا انہوں نے کام کر دیا؟ ان کی خاندان میں ایسی کوئی عورت نہیں تھی، مگر انہوں نے بہت برا کام کر دیا، ان کی شادی سے پہلے بچہ پیدا ہو گیا۔ حضرت مریم علیہ السلام پریشان ہے، اللہ رب العالمین اس کے دل میں بات ڈال دی۔ حضرت مریم علیہ السلام کہنے لگی، کیا کہنے لگی؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، مجھ سے کیا بات کرتے ہو؟ اس بچے سے بات کرو۔ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، قوم کے لوگوں نے کہا ہم اس بچے سے کیسے بات کریں جو گود میں ہے، وہ کیا بات کرے گا؟ قال إني عبد الله، قال إني عبد الله، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، انجیل عطا کی ہے، وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا، اللہ نے مجھ کو نبی بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چند روز کے تھے، ماں کی گود میں تھے، قوم کے لوگوں نے ان کی ماں کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کی ماں پر زنا کا الزام لگایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اجازت سے بول پڑے کہ میں زنا نہیں، زنا کی اولاد نہیں، میں تو ایک معجزاتی طور اللہ نے مجھ کو بنایا ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور مجھ کو نبی بھی بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام جب بول پڑے، اس بولنے کے باوجود بھی یہودی خاموش نہ تھے، یہودی خاموش نہ تھے۔ سوچنے کی بات ہے کہ بچہ اگر 2 دن کا ہو، 4 دن کا ہو، 1 مہینے کا ہو، اگر بچہ بولنے لگے، ہم سے اور آپ سے بات کرنے لگے، ایک اتنی تعجب کی بات ہے، ایک اتنی بڑی ایک معجزہ اور کرامت کی بات ہے۔ لیکن قوم کے لوگ یہودی دین کے دشمن تھے، انبیاء علیہ السلام سے عداوت کرتے تھے۔ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا اور یہ کہا کہ نہیں، یہ تو زنا ہے۔ اس بات کی وضاحت کے باوجود بھی یہودی آج تک یہ تسلیم کرتے ہیں، نعوذ باللہ والعیاذ باللہ، کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ مریم کے بیٹے نہیں بلکہ یہ زنا کے بیٹے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کیسی تھی، ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کا رنگ کیسا تھا؟ تاریخ میں اور احادیث میں ان کی جو صفات بیان کی گئی ہے، درمیانہ قد یعنی متوسط ہائٹ، گھنگرانے بالوں بال یا بعض میں سیدھے بال، چوڑا سینہ، سرخ سفید رنگ، یہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جسمانی ساخت تھی، جسمانی شکل و صورت تھی۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام گرمی کے موسم میں پیدا ہوئے. موسم کون سا تھا؟ یہ وہ موسم تھا کھجور بالکل پک چکی تھی. عرب میں آپ جائیں تو یہ کھجور کی فصل کب تیار ہوتی ہے؟ یہ سال میں ایک فصل تیار ہوتی ہے. اور کس موسم میں تیار ہوتی ہے؟ جب انتہائی شدید گرمی پڑتی ہے. جون جولائی اگست کہیں بالکل خطرناک گرمی ہوتی ہے، اس موسم میں یہ کھجور پکتی ہے. تو اس موسم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے تھے، اسی لیے ان کو عیسیٰ ابن مریم کہا جاتا ہے. یعنی ان کی نسبت ان کی ماں کی طرف کی جاتی ہے. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ ہوتا ہے اپنے باپ کی طرف منسوب ہوتا ہے. بچے کی اضافت نسبت اس کے ابو کی طرف کی جاتی ہے. جیسے فلاں بن فلاں دونوں مرد کا نام ہوتا ہے، عبداللہ بن عبد الرحمن یعنی دونوں آدمی کا نام ہے. عبداللہ بن اللہ ہے، اس کے ابو کا نام عبد الرحمن ہے. لیکن حضرت مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اضافت مریم خاتون کی طرف کی گئی کیونکہ ان کے ابو نہیں تھے. اللہ نے ان کو بغیر باپ کی بنایا. کوئی یہاں پہ شک نہ کرے، کوئی شبہ نہ کرے کہ بغیر باپ کیسے پیدا ہو گئے. اللہ رب العالمین اسی بات کو سمجھانے کے لیے قرآن کریم میں فرمایا ان مثل عیسیٰ کمثل آدم. یاد رکھو عیسیٰ کی مثال ایسی جیسے آدم کی مثال ہے. جو اللہ رب العالمین آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر سکتا ہے وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کی بنا دے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس سماج میں پیدا ہوئے وہ سماج میڈیکل کا سماج، میڈیکل سائنس کا دور تھا. لوگ طب دوا علاج بالکل سب لوگ مہارت رکھتے تھے. اور اللہ رب العالمین کی سنت رہی کہ جس نبی کو جس سماج میں بھیجتا ہے اور اس سماج کی جو صورتحال ہوتی ہے وہی معجزہ ادا کرتا ہے. حضرت عیسیٰ کا زمانہ ایسا زمانہ تھا جہاں میڈیکل اور طب اور دوا علاج بالکل ہائی پاور پر تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ معجزہ عطا کیا تھا. وہ بیماروں کو چھوتے تھے، اللہ رب العالمین کی اجازت سے بیمار شفا یاب ہو جاتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو اللہ کی اجازت سے زندہ کر دیتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی اجازت سے پرندے کو پیدا کر دیتے تھے. یہ حضرت عیسیٰ کا کمال نہیں تھا، یاد ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام کی کا معجزہ ضرور ہے لیکن اللہ رب العالمین کی مشیت، اللہ کا قانون، اللہ کا حکم اس میں شامل ہے. اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پہ ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ. اور ہم نے تم کو یعنی عیسیٰ کو کتاب کی اور کتاب و حکمت کی تعلیم دی، تورات اور انجیل کا علم عطا کیا. اور پھر اس کے بعد معجزہ کا تذکرہ فرمایا وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي کہ تم میری اجازت سے. یاد رہے حضرت عیسیٰ پیدا کرتے تھے، زندہ کرتے تھے، اس میں ان کی علم اور ان کی مہارت اور قوت کا کوئی رقم نہیں تھا. یہ اللہ رب العالمین کی مشیت تھی، اللہ رب العالمین کا حکم تھا. قرآن کہتا ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَحَيَّةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي میری اجازت سے آپ پرندے کو پیدا کرتے تھے. فَتَنْفُخُ فِيهَا اور آپ روح ڈالتے تھے. فَتَكُونَ طَيْرًا بِإِذْنِي میری اجازت سے وہ مٹی کا پتلا پرندہ بن جاتا تھا اور اڑتا تھا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ آپ اندھے کو بینا کرتے. یعنی آدمی اندھا دکھائی نہیں دے رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چھو دیتے تھے، مسح کر دیتے تھے، وہ آدمی دیکھنے والا ہو جاتا تھا. وَالْأَبْرَصَ ایسے ہی جس کے جسم پر سفید داغ تھے، جس کو ابرص بیماری کہا جاتا ہے، جس کے جسم میں سفید داغ ہوتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام چھوتے تھے، اللہ کی اجازت سے واقعی شفا یاب ہو جاتا تھا. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِي اور تم میری اجازت سے، اللہ تعالیٰ کہ تم میری اجازت سے مردے کو زندہ کرتے تھے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ایسا زمانہ تھا جو میڈیکل کا دور تھا اور یہ طب کا دور تھا، دوا علاج کا دور تھا. اور اس وقت اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کمالے یہ طاقت دی تھی اور یہ مہارت دی تھی، یہ معجزہ تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو یہودی آپ کے دشمن ہو گئے، آپ کی ماں پر الزام لگایا اور یہودی آپ کے پیچھے پڑے ہوئے تھے، آپ کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے اور آپ پر الزام لگا رہے تھے، آپ کے خلاف تحریک چلا رہے تھے. جب آپ کی عمر 23 سال کی ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کے، کتنے سال کے؟ 33 سال کے ہوئے. یہودیوں نے آپ کو مارنا چاہا، سولی پر چڑھانا چاہا. اللہ رب العالمین کی قدرت دیکھیے، جو لوگ مکاری کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں روڑے لگاتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسے چل دیتا ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 33 برس کے ہوئے. یہودیوں نے آپ کے قتل کی پلاننگ کی. ایک آدمی آپ کے گھر میں داخل ہوا جہاں پہ آپ جہاں تھے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس گھر میں تھے، ایک یہودی آدمی آپ کے گھر میں داخل ہوا، اللہ رب العالمین نے اس یہودی آدمی کی شکل کو عیسیٰ کی شکل میں ڈال دیا. یعنی ایک آدمی داخل ہوا، وہ اپنی شکل میں داخل ہوا، لیکن جب حضرت عیسیٰ کے گھر سے واپس آیا تو یاد رہے کہ وہ شکل کس کی تھی؟ یہودی کی نہیں تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل تھی اور لوگوں نے دشمنی میں آ کر کے اس آدمی کو سولی پہ چڑھا دیا. یہودی آج بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھایا، جبکہ معاملہ ایسا نہیں ہے. قرآن نے صاف مکتوب میں فرمایا، یاد ہے انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید نہیں کیا گیا، ان کو سولی پہ نہیں چڑھایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مارا نہیں گیا. قرآن کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه، وما قتلوه وما صلبوه. اہل کفر آج تک یہی عقیدہ رکھتے ہیں، اہل کتاب یہود و نصارہ یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، سولی پہ چڑھا دیا. قرآن صاف لفظوں میں کہتا ہے وما قتلوه وما صلبوه، ان لوگوں نے نہ تو قتل کیا تھا اور نہ ان کو سولی پہ چڑھایا تھا، ولکن شبہ لہم، لیکن عیسیٰ کا معاملہ ان کے لیے مشتبہ ہو گیا، ڈاؤٹ فل ہو گیا. کیا ڈاؤٹ فل ہو گیا؟ کیا شبہ ہو گیا؟ کہ ایک یہودی آدمی عیسیٰ علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا، یہ قتل کی پلاننگ تھی، یہ قتل کی سوچ تھی، قتل کا ارادہ تھا. اللہ رب العالمین نے عیسیٰ کی شکل کو اس آدمی پر ڈال دیا. وہ یہودی آدمی ہے، یہودی اور اس یہودی آدمی کو جو عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ڈھالے گئے تھے اس کو پکڑ کر کے سولی پہ چڑھا دیا اور یہودی سمجھتے کہ ہمیں عیسیٰ کو مار دیا. قرآن میں اللہ نے فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر بنا لیا، اوپر اٹھا لیا. حضرت جبریل نازل ہوئے، حضرت جبریل علیہ السلام اور شیطان کے راستے سے عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر آسمان کی طرف لے کے چلے گئے. عیسیٰ علیہ السلام وفات نہیں پائے. آج اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام مر چکے ہیں، کافر ہے وہ سب. عیسیٰ علیہ السلام یاد رہے عیسیٰ علیہ السلام واحد نبی ہیں، یہ پہلے نبی ہیں جن کی وفات نہیں ہوئی ابھی تک، جن کی موت ابھی نہیں ہوئی ہے. اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا ہے، پھر یہ دوبارہ دنیا میں واپس آئیں گے، دنیا میں دوبارہ آئیں گے، ایک زندگی پائیں گے، ان کی شادی ہوگی، بچے ہوں گے، ان کا انتقال ہوگا اور پھر ان کو دفن کیا جائے گا، جلانے کی مانگ لی جائے گی. ابھی ان کی وفات نہیں ہوئی ہے. اگر آج مسلمان یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ نعوذ باللہ والعیاذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے، کافر ہے وہ نبی کا انکار کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو موت نہیں دی بلکہ اللہ نے ان کو زندگی کی حالت میں ان کو نیچے زمین سے اوپر ارفع بنا دیا. اللہ کے نبی علیہ السلام جب معراج میں گئے، معراج میں آپ گئے تو پہلے آسمان پر آپ نے کئی نبیوں سے ملاقات کی، تو اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں نبی سے اللہ کے نبی نے ملاقات کی. کہاں پر؟ دوسرے آسمان پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ملاقات کی. اور آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بہت ساری جماعتیں گمراہ ہو گئی، بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے. ایک جلیل القدر نبی، ایک اللہ کے رسول، کلمۃ اللہ، روح اللہ، مسیح ابن مریم کے تعلق سے لوگ گمراہی میں پڑ گئے. دیکھیے مسلمان جیسے ہم لوگ، ہمارا عقیدہ کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے؟ یہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان پر موت بھی نہیں ہوئی ہے، ان کو اللہ نے بچا لیا، آسمان پر بلا لیا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے. عیسائی کا کیا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق؟ عیسائی آج بھی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ ولد اللہ، اللہ کے بیٹے. عیسیٰ علیہ السلام کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں. جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کفری عقیدہ ہے. عیسائیوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ون تھرڈ الہ ہے. عقیدہ تثلیث یعنی الوہیت، معبود کا جو حق رتبہ رکھتا ہے، ایک حصہ اللہ کو ہے، ایک حصہ مریم کو ہے، ایک حصہ عیسیٰ علیہ السلام کو. الوہیت کا درجہ دے دیا. تیسرا فرقہ، چوتھا فرقہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی ولد الزنا مانتے ہیں، کہتے ہیں زنا کی اولاد ہے. کتنے لوگ گمراہ ہو گئے. اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان لانے کے سلسلے میں آدمی مومن کب ہوگا؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ویسے ہی ایمان لائے جیسے کہ ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من شہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، جو اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کوئی معبود نہیں، اللہ بنا معبود کے لائق ہے، وہی طرح معبود ہے، وان محمد عبدہ ورسولہ، اور ایک محمد اللہ کے بندے اس کے رسول ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ، یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں. یہ نہ ولد الزنا ہے، نہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں. نعوذ باللہ.
نہ یہ عبادت کے مستحق ہیں، الوہیت کا ان کو کوئی حصہ حاصل نہیں ہے، یہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ اللہ کی بندی کی بیٹے، اللہ کی بندی کے بیٹے، مریم کے بیٹے، زنا کے بیٹے نہیں ہے، یہ اللہ کی بندی، اللہ کی نیک بندی مریم کے بیٹے ہیں، وہ کلمۃ القاها الی مریم، اور یہ اللہ کے کلمہ ہے، اللہ ان کو کلمہ کن سے بنایا ہے، اور اللہ ان کو بغیر باپ کی بنایا ہے، وروح من، یہ اللہ کی روح ہے، ان کو روح اللہ کہا جاتا ہے، ان کی تعظیم کے طور پر روح اللہ، یہ اللہ کی روح ہے، یہ جان پہناتے تھے، مردے کو زندہ کرتے تھے، اس لیے ان کو روح اللہ کہا گیا ہے۔ جو یہ آدمی عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ کو معبود کی لائق نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے، عیسیٰ اللہ کے بندے اللہ کے رسول ہیں، اور اپنے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں، ورد جنانے جو یہ آپ کی عقیدہ رکھیں کہ اللہ کی بندی کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، والجنت والنار حق، اور یہ ایمان لائے کہ جنت اور جہنم کا حق ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فضیلت بتائی، کہا ادخلہ اللہ الجنت اعلی ما کان من العمل، اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا چاہے اس کا جیسا بھی ہو۔ کیوں داخل کرے گا؟ ایمان کیسا ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سلسلے میں حدیث یہ کہتی ہے کہ جو آدمی اللہ پر ایمان لائے، نبی کریم محمد رسول اللہ پر ایمان لائے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان ایسے ہی لائے جیسے ایمان لانے کا احادیث میں حکم دیا گیا ہے، قرآن میں حکم دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہوئے جنت کی راضی کرے گا۔ اگر ہم یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مطابق بھٹک جائیں اور ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ولد الزنا ہے نعوذ باللہ، یا ہم ان کو اللہ کا بیٹا ٹھہرائیں یا الوہیت کا حصہ ان کو ادا کریں، تو پھر یہ اللہ رب العالمین کی توحید کے خلاف بات ہوگی۔ اور ایک بات تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی ہے، ایک انسان ہے، الوہیت کا حصہ ان کے اندر داخل نہیں ہے۔ کیوں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ مریم یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ قرآن نے کہا وہ امہ صدیقہ کان یاکلان الطعام، یہ مریم علیہ السلام کی امی صدیقہ ہے، سچی ہے، پاک باز ہے، نیک ہے، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھانا کھاتے ہیں۔ حضرت مریم بھی کھانا کھاتی تھی، حضرت عیسیٰ بھی کھانا کھاتے تھے، یہ دلیل ہے کہ وہ انسان نبوت کا ان کو حصہ حاصل ہے، نبوت ہے ان کو نبی بنایا گیا ہے، لیکن الوہیت عطا نہیں کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے جو مقام ہے وہ کسی مخلوق کو نہیں دی گئی، نبی حضرت عیسیٰ کو نہیں دیا گیا۔ جو آدمی یہ عقیدہ رکھے وہ ایمان اور عقیدے کے باب میں ڈاکہ ڈال رہا ہے، توحید کے باب میں، رسالت کے باب میں خیانت کر رہا ہے، اور ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے۔ کتنی دوری ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ ہمارے نبی محمد رسول اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سیکنڈ لاسٹ نبی سے پہلے آخری نبی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور حضرت عیسیٰ جب دنیا کے اندر تشریف لائے اللہ ان کو نبی بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بشارت میں یہ بات کہتے تھے، خوشخبری دیتے تھے، کیا کہتے تھے؟ کہ میرے بعد رسول علیہ السلام احمد ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس کا نام احمد ہے۔ سورہ صف میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ حضرت عیسیٰ اپنی اسرائیل سے کہتے تھے اے لوگوں سن لو، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھ کو رسول بنایا ہے، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور وہ تصدیق کر رہے اس بات کی تورات کی، اور جو اللہ نے ان کے سامنے کتابیں عطا کی، ان سے پہلے ان کو نبیوں کو کتابیں دی گئی، وہ سارے اللہ کی کتابوں کو تسلیم کرتے تھے، تصدیق کرتے تھے، ایمان رکھتے تھے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ، اور وہ بشارت دیتے تھے، خوشخبری سناتے تھے بے رسول نے ایسے رسول کے بارے میں یاتی من بعد اسمہ احمد، جو میرے بعد آنے والے ہیں جن کا نام احمد ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا ایک نام احمد بھی ہے، اور آپ کا نام محمد جانتے ہیں، لیکن آپ کا ایک نام احمد بھی ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ سیکنڈ لاسٹ نبی ہے، آپ کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کو نبوت دی گئی، اور ان دونوں نبیوں کے درمیان 600 سال کا فاصلہ ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اہم تعلیم دی۔ آج دیکھیے عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں اتنی گمراہیاں ہیں۔ کیوں گمراہیاں ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ غلو کرنے کی وجہ سے، ان کا مرتبہ ان کے مقام سے اونچا کرنے کی وجہ سے۔ غلو یہی ہے کہ آدمی کا جو مرتبہ ہے، رسول کا جو مقام ہے، اس رسول کے مقام کو بڑھا کر پیش کیا جائے، غلو کیا جائے، اضافہ کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ عیسائیوں کے یہاں گمراہیاں بہت زیادہ پائی گئی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ڈرایا تھا. کیا ڈرایا تھا؟ کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے مسلمانوں تم لوگ میری شان میں غلو نہ کرو. اللہ کے نبی کہہ رہے کان کھول کر سنیں کہ اللہ کے نبی کہتے ہیں تم میری شان میں غلو نہ کرو، جیسا کہ نصرانیوں نے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں غلو کیا. اتنا غلو کیا ان کی شان میں اتنی تعریف کی، اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا کہ اللہ کے ذل القدر نبی تھے، اللہ کلمۃ اللہ تھے، روح اللہ تھے، اللہ نے میرے باپ ان کو بنایا تھا. ان کی شان میں اس قدر غلو کیا کہنے لگے کہ یہ تو زندوں کو مردہ کرتے ہیں، یہ ان کو اللہ نے طاقت دے دی ہے، یہ اللہ ہے. عیسائی نے اتنا بڑا نمبر ہے کہ اللہ کا جو مرتبہ تھا عیسیٰ کو دے دیا. اللہ کا جو منصب تھا، اللہ کا جو حق تھا، ان لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو ادا کر دیا، معبود بنا دیا، ون تھرڈ الہ بنا دیا. ون تھرڈ الہ مطلب ہے کہ ایک ثلث، ایک تہائی معبود ہے یہ. دوسرا فرقہ نکلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں، اس نے کہا کہ نہیں یہ اللہ کے بیٹے لوگ ہیں. تیسرا فرقہ نکلا یہودیوں کا، ان تینوں کا رد کرتے ہوئے کہا کہ نہیں حضرت عیسیٰ نہ نبی ہے، نہ رسول ہے، نہ اللہ کے بیٹے ہے، نہ خدا ہے، یہ زنا سے پیدا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ میرے شان میں غلو نہ کرو، جیسا کہ نصرانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں غلو کیا، بڑھا چڑھا کے پیش کیا. فإنما أنا عبد، میں تو اس کا بندہ ہوں، اللہ کا بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ. گمراہیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ دین میں گمراہیاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں؟ اسی غلو کے راستے سے پیدا ہوتی ہے، بیجا تاریخ سے پیدا ہوتی ہے. جس کا مقام نہیں ہو اس کا مقام بڑھا چڑھا کے پیش کیا جائے، اس سے دین میں تباہی بربادی نہ ہوتی ہے. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم اس کو اللہ کا بندہ کہو، اللہ کا رسول کہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دنیا کے اندر تشریف لائیں گے. جیسا کہ بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی ہے، اللہ نے ان کو زندگی قیامت ان کو اوپر اٹھا لیا. یہ قیامت کے قریب دنیا کی طرف واپس آئیں گے. فجر کا وقت ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی. امام مہدی جو مسجد اقصیٰ کے امام ہوں گے، مصلی پہ کھڑے ہوں گے. عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے اندر، فلسطین کے اندر، بیت المقدس کے اندر آگ نازل ہوں گے، دو فرشتوں کے کندھے پر بیٹھ کے سوار ہو کر نیچے اتریں گے، اور پھر جیسے مسجد پہنچیں گے اقامت کہی جا چکی ہوگی. حضرت مہدی پیچھے آئیں گے، حضرت عیسیٰ کہیں گے تم نماز پڑھو. نماز کون پڑھائے گا اس وقت؟ امام مہدی نماز پڑھائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام نماز نہیں پڑھائیں گے، کیونکہ امام وقت کون ہے؟ امام مہدی، اس لیے وہ نماز نہیں پڑھائیں گے. نماز پڑھائیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں آنا یہ قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں. دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے، سمجھ جاؤ قیامت بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، بہت قریب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے اور پھر حکومت قائم ہوگی، انصاف قائم ہوگا، مال دولت کی بالکل کثرت ہوگی. یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا والذی نفسی بیدی لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكْمًا مُقْسِطًا فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخِنزِيرَ وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ وَيُفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ضرور تمہارے اندر آئیں گے، نازل فرمائیں گے ایک حکم کی حیثیت سے، انصاف قاضی کی حیثیت سے. وہ انصاف کرنے والے ہوں گے، فیصلہ کرنے والے ہوں گے. فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، صلیب کو توڑ دیں گے. ٹرینٹی جس کو کہتے ہیں، جس کو عیسائی لوگ اپنے گلے میں ڈال دیتے ہیں، لکیر ہوتی ہے بیچ میں، پھر ایک لکیر ہوتی ہے جس کو ٹرینٹی انگلش میں کہتے ہیں، عربی میں صلیب اس کو کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ دیں گے اور پھر اس کے ساتھ وَيَقْتُلَ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کریں گے. یاد رہ دیکھیے عیسائیوں کے ہاں خنزیر کا گوشت بہت کھایا گیا. عیسائیوں کے ہاں صلیب کی بڑی عزت ہے. عیسیٰ علیہ السلام آئے کہ جماعت کے خلاف ہے، جن کے نام پہ فرقہ بنا ہوا ہے، جن کے نام پہ دین کا بابا لگا ہوا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے سب سے پہلے کام یہ کریں گے. ان کے نام میں جو برائیاں پھیلی ہوئی ہیں صلیب کو توڑیں گے اور پھر اس کے بعد خنزیر کو قتل کریں گے. کیونکہ عیسائیوں کے یہاں خنزیر ایک مقدس جانور ہے، اس کو بہت شوق سے کھاتے ہیں، سب سے روئی لوگ کھاتے ہیں. وَيَرْفُعُ جزیہ ہٹائیں گے، یعنی جو ٹیکس ہوگا، جو بالکل ظلم ہوگا سماج پر، جو ظلم ہوگا ٹیکس ہوگا اس کو ختم کریں گے. وَيُفِيضُ الْمَالَ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ لوگ مال لے کر کے اپنے دوسرے غریب کو دینے کے لیے جائیں گے، کوئی کسی کا مال لینے والا نہیں ہوگا، ہر آدمی مالدار ہوگا. یعنی وہ زمانہ ہوگا کہ ہر آدمی مالدار ہوگا، کوئی کسی کی زکات نہیں لے گا، سب لوگ مالدار ہو جائیں گے.
حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر 40 سال تک آنے کے بعد رہیں گے، ان کی شادی ہوگی، ان کے بچے ہوں گے، اور ان کا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کے بہت بڑا مقصد بتایا جاتا ہے، وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام آخر میں اس لیے آئیں گے، دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے، دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے۔ آخری زمانے میں قیامت سے پہلے دجال آئے گا، اور دجال کا فتنہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے اندر دجال کے فتنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سے پناہ طلب کرتے تھے۔ تو دجال کو قتل کریں گے، اور پھر اس کے بعد دنیا کے اندر حکومت قائم ہوگی، مسلمانوں کو امن حاصل ہوگا، سکون حاصل ہوگا، مال کی دولت ہوگی، اور پھر 40 سال گزارنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوں گے، ان کی وفات ہوگی، مسلمان کی جنازے کی نماز پڑھیں گے، اور ان کو مسلمانوں کی قبرستان کو دفن کیا جائے گا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے مختصر سی معلومات تھی، جس دعا کے خطبے میں رکھی گئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو آپ کو سارے مسلمانوں کو انبیاء کرام کی سیرت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو گمراہیاں اور تقریبیاں ہیں اور جو کفریہ چیزیں ہیں ان سب چیزوں کی حفاظت فرمائے، اور اس طرح کی جو غیر مسلموں کے تہوار ہوتے ہیں ہم ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سب کو نافع عطا فرمائے، ہم نے سارے کی توفیق عطا فرمائے، جو بیمار اللہ تعالیٰ کو شفا کاملہ عطا فرمائے، اور جو پریشان اللہ تعالیٰ کی پریشانی کو دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔